ارے دوستو، میرا نام ہے محمد راشد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس جنگ کو توجہ حاصل ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور فلسطینی مسلمانوں کی جنگ ہے۔ اسے جنگ کہنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرفہ حملہ ہے جس میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے دنیا میں بہت سارے مسلم ممالک ہیں جو مسلم اخوت اور بھائی چارے کی دھجیاں اڑانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ البتہ ان تمام اسرائیلی پرو مسلم ممالک میں سب سے زیادہ جس ملک کا کردار اہم ہے وہ متحدہ عرب امارات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کبھی کبھار اپنے اسرائیل نواز اقدامات کی وجہ سے ایک مسلم ملک کم اور یہودی ملک زیادہ لگتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی متحدہ عرب امارات مسلم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات سب سے پہلے بحال ہوئے، اور یہ اسرائیل کے تقریباً ہر اقدام کی حمایت کرنا اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہیں۔ اسرائیل مسلم دنیا کی پیٹھ میں گھونپا ہوا وہ خنجر ہے جس کو گھونپنے والے ہاتھ میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ جنگ کے شروع سے لے کر اب تک اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، اور مسلم دنیا میں دو ممالک ہی ایسے ہیں جو سب سے زیادہ اسرائیل کو ہتھیار اور تیل سپلائی کر رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک میں آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے ان اسرائیلی نواز اور انڈیا نواز اقدامات کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں کافی طوفان بھی آئے ہیں، جسے پوری دنیا ہی عذاب الہی قرار دے رہی ہے۔ لیکن عرب امارات کے ارباب اختیار اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا، اور دنیا بھر میں اس بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ برج خلیفہ، جو پوری دنیا میں متحدہ عرب امارات کی طاقت کا نشان اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، اس پر بڑی عجیب و غریب انداز میں ایک عذاب الہی نازل ہوا جسے دیکھ کر پوری دنیا توبہ استغفار کر رہی ہے۔ یہ عذاب کیا ہے اور اس کا کیا اثر پڑے گا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیو، متحدہ عرب امارات دنیا کا وہ واحد مسلم ملک ہے جس کی سرزمین سے باقاعدہ اسرائیل کو 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ہزاروں ٹن اسلحہ اور تیل بھیجا جا چکا ہے۔ اگر مسلمان ممالک محض اپنا تیل ہی بند کر دیتے اور اسرائیل تک نہ پہنچنے دیتے تو اسرائیل یہ جنگ 3 سے 4 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلم ممالک بے غیرتی اور خود غرضی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اسرائیل کو اپنی خاموشی کے ساتھ ساتھ اپنے اقدامات سے بھی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سبب بن رہے ہیں۔ حیرت اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس معاملے پر پوری مسلم امت کو ایک ہونا چاہیے تھا اور OIC کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس پر سب سے پہلی آواز بھی غیر مسلم ملک نے اٹھائی۔ ساؤتھ افریقہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے خلاف ان ظالمانہ اقدامات اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کی، اور عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ بھی قائم کیا۔ دوسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام ناکاراگوا ہے، جو اس ملک نے بھی اسرائیل کے اقدامات کی مخالفت کی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں یہ دو ممالک ہی غیرت مند لوگ ہیں، جبکہ باقی پوری دنیا میں تو اس حوالے سے بڑی خود غرض قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ عام عوام کی جانب سے فلسطینیوں پر مسلط کردہ اس جنگ، جسے نسل کشی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اس کی مخالفت بڑے زور و شور سے جاری ہے، لیکن حکومتی سطح پر کسی بھی ملک نے اب تک اس کی کوئی مذمت نہیں کی، اور اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ اور ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے ایک ممبر نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر بیٹھ کر کہا کہ اس وقت غزہ اسرائیل کی جدید ترین ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کی ایک نہایت شاندار لیبارٹری ہے، جہاں کے فلسطینیوں پر ہر قسم کے ہتھیار کو ٹیسٹ کر کے ان کی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر سفاکی سے بھرا ہوا ظالمانہ بیان ہے۔ ایک ملک کی جنگی کابینہ کا ایک ممبر ایک دوسرے ملک کی نہتی اور بے سہارا عوام پر ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہاں تک کہ اس نے جس جگہ پر بیٹھ کر یہ بات کی وہ بھی ایک مسلم ملک ہی تھا، لیکن اس کو ملنے والے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم مسلمان اس حد تک بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اس پر کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات عالمی طور پر مسلمانوں کا غدار ملک ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سب سے زیادہ مذمت کیے جانے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ یہ ملک اسرائیل کو باقاعدہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ امریکی جہاز جو اسلحہ لے کر آتے ہیں وہ اسی ملک کے ذریعے اسرائیل جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی فلائٹس اب تک اسرائیل آ جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کھلے عام اسرائیل کو حق پہ قرار دیا اور کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے انڈیا کو نوازنے میں بلکہ ان کی خوشامد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عرب امارات میں ہندوؤں کا پہلا مندر بنایا گیا، جس کی افتتاح کے لیے نریندر مودی کو بلایا گیا، جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے۔ اس کے آنے سے ایک دن پہلے عرب امارات کو خاصے شدید قسم کے طوفان باد و باران کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ایک ٹینس بال کے سائز کے اولے بھی پڑے اور املاک کو بے حد نقصان ہوا۔ اس کھلی اور واضح نشانی کو دیکھتے ہوئے بھی متحدہ عرب امارات کے حکام باز نہیں آئے اور انہوں نے اپنی سرزمین پہ مندر کا افتتاح کر ڈالا۔ دوستو، حال ہی میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ اور عرب امارات میں ہی واقع ہے۔ اس کی چوٹی پر شدید قسم کی آسمانی بجلی گری ہے۔ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے اور اس پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج خلیفہ کی چوٹی پر آسمانی بجلی گرنے سے جو منظر قائم ہوا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دکھائی گئی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ برج خلیفہ کی چوٹی پر گرنے والی آسمانی بجلی ایک عجیب و غریب قسم کی شکل بنا رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی شکل دراصل فلسطین کا نقشہ ہے، جو بڑی مہارت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانی بجلی نے ترتیب دیا ہے۔ اسے ایک اتفاق بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ایک وارننگ بھی۔ البتہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے ایک وارننگ سمجھیں گے اور اسے یہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آسمانی بجلی کے گرنے سے انتہائی خوبصورت اور بغیر کسی غلطی کے فلسطین کا مکمل نقشہ آسمان میں نقش ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے یہودی نواز اقدامات کی وجہ سے لوگ اس نشانی کو عرب امارات کی تباہی کی نشانی قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ہے کہ وہ فلسطین پر کیے جانے والے مظالم کے پیچھے کھڑے نہ رہے اور اسرائیل کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لے۔ البتہ اب تک اس معاملے پہ متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اسے محض ایک اتفاق سمجھتے ہیں اور اسے اللہ کی نشانی سمجھنے والے لوگوں کے عقیدے پر ہنستے ہیں۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اب بھی اپنے یہودی نواز اقدامات سے باز نہیں آئیں گے اور پہلے کی طرح اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان کی بدعمالیوں پہ وارننگ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اگر ہم پھر بھی اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آتے تو وہ دن بھی دور نہیں جب آسمانوں سے ہمارے لیے وارننگ کی جگہ ایک بھیانک قسم کا عذاب نازل ہوگا اور ہم سب تہس نہس ہو جائیں گے۔ مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کی پشت پناہی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہاں پر تو ہزاروں بلکہ لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، جنہیں ختم کرنے میں اسرائیل کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، اور یہ جدید ٹیکنالوجی سے مزین لوگ جو اس دنیا اور کائنات کو محض ایک اتفاق سمجھتے ہیں، کسی خدا کے ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہ ایک اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے اور مسلم ممالک کو غیرت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔